آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس کامران یوسف کے ساتھ۔ امریکہ کی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کا یہ ماننا ہے کہ اگر پاکستان میں امیر لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیں تو پاکستان کو کسی بیرونی امداد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ ان امیر لوگوں میں ہمارے سیاستدان اور منتخب نمائندے بھی آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے حکمران پورا ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ یہی موضوع ہے ہمارے آج کے پروگرام کا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے بریک سے پہلے آپ کو بتایا کہ بات کریں گے کہ کیا پاکستان میں ہمارا جو حکمران طبقہ ہے وہ پورا ٹیکس ادا کرتا ہے۔ یہی موضوع ہے ہمارے آج کے پروگرام کا، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینیٹر جمال لغاری، جو کہ اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کو، شاہد خاقان عباسی صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، ممبر بھی ہیں قومی اسمبلی کے، اور کامرس منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ جبکہ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں فوزیہ وہاب صاحبہ، جو کہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور ممبر آف نیشنل اسمبلی بھی ہیں۔ آپ تمام کا پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ یہ موضوع کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا، جیسے بریک سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ امریکہ کی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کا یہ ماننا ہے کہ اگر پاکستان میں امیر لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیں تو پاکستان کو بیرونی قرضوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور عام تاثر بھی یہی ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا شمار بھی امیر لوگوں میں ہوتا ہے۔ اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں انہوں نے اپنے احساسات کی تفصیلات بتائی ہیں، ان میں لوگ ارب پتی بھی ہیں، کروڑ پتی بھی ہیں، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ارب پتی اور کروڑ پتی منتخب نمائندے ہیں کیا وہ اسی تناسب سے ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں؟ قانونی طور پر جب ہم نے رابطہ کیا فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے کہ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں اگر وہ ہمیں بتا سکیں کہ وہ کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں، قانونی طور پر وہ کہتے ہیں کہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اور قانونی طور پر وہ بتانے کے مجاز نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے پھر تحریری طور پر درخواست کی چند بڑے لیڈران کو کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ اگر وہ خود سے ہمیں بتا دیں رضاکارانہ طور پر کہ وہ کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو ہم نے تحریری طور پر درخواست کی ان میں صدر آصف علی زرداری تھے، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، نواز شریف، شہباز شریف، چودھری نثار علی خان، چودھری شجاعت، پرویز الہی، اور جو چاروں چیف منسٹرز ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، اور اسی طرح جو سینٹ کے چیئرمین ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تک جو ہمیں جواب موصول ہوا ہے کہ کون کتنا ٹیکس دیتا ہے، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ہمیں ضرور بتایا کہ وہ کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں، لیکن باقیوں کی طرف سے ابھی ہمیں کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ انہوں نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے یقیناً پروگرام کے دوران آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب سے۔ عباسی صاحب، سب سے پہلے تو میں آنیسٹ جواب آپ سے چاہوں گا، واقعی ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ پورا ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ جی نہیں ادا کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کہ بہت کم لوگ اپنا جو ڈیو شیئر ہے ٹیکسز کا ادا کرتے ہیں، اور میں یہ بھی بڑے اوپنلی کہوں گا کہ ٹیکس چوری جو ہے یہ سوسائٹی کے خلاف کرائم ہے، لیکن اس کا یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اگر اور اس کی ابتدا جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ہی ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے لیڈرشپ شو کرنی ہے، عوام کے نمائندے ہیں، تو پھر ہمیں یہ سلسلہ یہیں سے شروع کرنا پڑے گا، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے۔ اور ہم نے جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے اندر ہم پچھلے 2 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور اس میں ایف بی آر نے کہا کہ یہ کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، جو آپ ٹیکس پے کرتے ہیں اس میں لیگلی کوئی بار نہیں ہے اس کو پبلک کرنے میں۔ تو ہم نے یہ کہا کہ آپ سب سے پہلے جو بھی پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، صدر سے لے کر آخری ممبر تک، اس کے ٹیکس کے جو گوشوارے ہیں ان کو پبلک کر دیں۔ اثاثے جو ہیں ان سے کچھ واضح نہیں ہوتا، لیکن اس سلسلے میں پیش رفت کیوں نہیں ہوئی؟ پھر اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں، اور میں اور ہماری پارٹی کے چند اور حضرات اس سلسلے میں ایک پرائیویٹ ممبر بل بھی اب لا رہے ہیں کہ ان گوشواروں کو پبلک کیا جائے۔ لیکن آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ قانون لائیں، لیکن آپ کے پاس ویسے تو یہ آپشن موجود ہے کہ پبلکلی آپ ویسے ہی لوگوں کو بتا دیں۔ مثلا آپ کے احساسات میں بھی یقیناً آپ ارب پتی ہیں، اگر آپ بتانا پسند فرمائیں کہ آپ سالانہ کتنا ٹیکس کرتے ہیں تو یقیناً
یہ ایک جی اچھا میں اس میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، میں ٹیکس جو پے کرتا ہوں وہ CBR کے پاس موجود ہے، وہ اس کو پبلک کرنے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ بتا دیں، آپ اس کے مخالف نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں. میں خود بتانا نہیں چاہوں گا، میں حقیقت سے میں کوئی اس میں، لیکن تقریباً 15 لاکھ کے قریب ٹیکس. 15 لاکھ کے قریب. اور آپ کو مطلب آنیسٹلی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی اس وقت آمدن ہے وہ اسی تناسب جی سے آپ میں دے رہے ہیں. اپنی تمام آمدن پر تمام ٹیکس شاید تھوڑا زیادہ ادا کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے سٹیزن ہماری یہ لائبلٹی ہے کہ ہم ٹیکس ادا کریں، جو بھی ٹیکس ہمارا ہے وہ ادا کریں. اور خاص کر کے سیاستدان جو ہیں جس کے بارے میں تاثر یہ ماضی میں الزامات بھی لگتے رہے. میں فوزیہ وہاب صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گا. آپ چیئر پرسن بھی ہیں جو فائنانس کی کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی، تو اس میں کیا قباحت ہے کہ اگر جو تمام منتخب نمائندے ہیں وہ جو اپنی ٹیکس ریٹرنز جمع کراتے ہیں ان کو عام آدمیوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے بتا دیا جائے انہیں، کیونکہ ماضی میں الزامات لگتے رہے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں نہ صرف وہ کرپشن میں انوالو ہیں بلکہ وہ ٹیکس بھی چوری کرتے ہیں. ہاں جی، ہر طرح کے منفی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہم سیاستدانوں کے حصے میں آ جاتے ہیں، یہ بدقسمتی ہے. لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ اپنی اس گفتگو میں ٹیکسیشن پہ زور دے رہے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس پر ہم بہت عرصے سے، میرے خیال میں من حیث القوم ہم نے بہت کم اس پر کوئی گفتگو کی ہوگی. ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگز کا حوالہ شاید خاقان عباسی صاحب دے رہے تھے، تو ان میٹنگز میں ایک بات طے ہوئی تھی جس کو ہم اپنی جو رپورٹ مکمل کر کے جب پارلیمنٹ میں پیش کریں گے تو سب کے سامنے یہ بات آئے گی، جس میں ہم یہ تجویز کرنے جا رہے ہیں، اور اس پر میرے خیال میں تمام ممبران کا اتفاق ہے کہ جتنے بھی ٹیکس پیئرز ہیں اس ملک کے، ان کی ایک ڈائریکٹری بننی چاہیے، اور یا پھر ان کا ایک ویب سائٹ ہونا چاہیے جس میں ہم ہر ایک آدمی نے جس نے نا ٹیکس پے کیا ہے اس کی جانچ پڑتال کر سکیں. بدقسمتی سے اس سلسلے کا ایک دفعہ آغاز ہوا تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی دوسری حکومت تھی. 1995 اور 96 میں ایک ٹیکس ڈائریکٹری آئی تھی، لیکن اس کے بعد اس سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے. میں آپ کے اس تجویز پہ یا آپ کے اس آئیڈیا پہ مکمل طور پر اتفاق کرتی ہوں کہ جس نے ٹیکس پے کیا ہے وہ عوام کے سامنے آنا چاہیے، اور اصولاً، قانوناً اور آئینی طور پر اس قسم کی کوئی بار نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ یہ سامنے نہیں آ سکتے ہیں. دس از دا پبلک رائٹ اینڈ دا پیپلز رائٹ ٹو کم آؤٹ. صاحب بھی یہ کہتے ہیں، آپ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر سیاستدان ٹیکس ادا کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ممبران پارلیمنٹ سے شروع کیا جائے، اور اسٹینڈنگ کمیٹی یہ ریزولوشن پاس کر کے اسمبلی میں بھیجے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی یہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کے ہر ممبر کا جو ٹیکس وہ ادا کرتا ہے وہ گوشوارے پبلک ہونے چاہیے. اس پہ فوزیہ وہاب صاحبہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اور جمال لغاری صاحب کو بھی کوئی اس پہ آبجیکشن نہیں ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک طرف اتفاق رائے موجود ہے، لیکن پھر اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ لوگ کہتے ہیں کیونکہ سیاستدان کیوں کر کے ایسا قانون بنائیں گے جہاں پہ ان کا اپنا مفاد متاثر ہوگا. وہ اس موضوع پر جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا.